بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت سوم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنے پہلے سبق حمد کا باقاعدہ آغاز کر رکھا ہے اور آج ہم اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ یہ ہمارا کتاب کا پہلا سبق ہے اور اس کو آج ہم دوسرے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم و نثر کو تلفظ، آہنگ، لے اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ یہ آج کا ہمارا مقصد تدریس ہے، آپ یہ چیز سیکھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ خود اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ہم جانتے ہیں وہ ہمارا اور اس کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے۔ اسی کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے سبق کو اس سے جوڑ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن سبق آپ اپنے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کے لیے کچھ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ ایک سرگرمی کہہ لیں، ایک کھیل کہہ لیں۔ یہ کون سا لفظ نظر آ رہا ہے؟ دنیا۔ یہ کیا؟ میرے ساتھ الفاظ پڑھتے جائیے۔ انسان، کانٹا، نیک، آخرت، بد، حیوان، پھول۔ یہ کیا؟ ہم تو دہرائی کر رہے ہیں اور ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ بالکل صحیح، ہم نے پڑھے تھے کل معنی کے لحاظ سے متضاد الفاظ۔ تو آپ کو کچھ سمجھ آئے ان الفاظ سے کہ ہم کس چیز کی دہرائی کریں گے اور کیسے کریں گے؟ غور کیجئے، صحیح پہچانا آپ نے، ہم نے دہرائی کرنی ہے متضاد الفاظ کی، اور یہاں پہ کچھ الفاظ اس طرح سے دیے گئے ہیں، میں نے ان کو ملا کے آپ کے لیے اس طرح سے دیا ہے کہ آپ خود ایک لفظ منتخب کریں اور باقی الفاظ میں سے اس کا بہترین، اس سے ملتا جلتا جو اس کا متضاد ہے، جو معنی کے لحاظ سے اس کی ضد ہے، اس کو تلاش کریں۔ جیسے دنیا، اور دنیا کا متضاد ہے آخرت۔ اسی طرح سے نیک، اور نیک کا متضاد ہے بد، پھول کا کانٹا اور انسان کا حیوان۔ تو پیارے بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی میری ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے۔ اساتذہ کرام، آپ یہ اور اس سے ملتی جلتی اور سرگرمیاں ابھی جماعت میں بچوں سے کروائیے تاکہ جو کل انہوں نے الفاظ اور متضاد کیے تھے اس کی دہرائی ہو جائے۔ جی، تو آپ نے اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر الفاظ اور متضاد کی دہرائی کر لی، شاباش۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ ہاں جی، ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے جواب دینا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل یا پریشانی درپیش آئے تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ نے دوبارہ سے ویڈیو کو روکنا ہے، اور یہ سوالات اور اس سے ملتے جلتے مزید سوالات آپ کی معلمہ آپ سے پوچھیں گی، وہ آپ نے ابھی جماعت میں اپنی معلمہ کو ان کا جواب دینا ہے۔ جی، تو آپ نے بتایا کہ آپ کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے عربی میں بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ جانتے ہیں نا آپ یہ؟ ہم اپنی بول چال میں بھی وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور الحمد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ ہم کوئی خوبصورت حسین چیز دیکھتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ پیارے بچوں، آج جو حمد ہم نے پڑھنی ہے، جو آپ کی درسی کتاب میں شامل ہے، اس کے جو خاص الفاظ ہیں، ایسے الفاظ جو آپ کی بول چال میں کم ہیں یا جو آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، ان میں شامل کچھ الفاظ ہیں۔ جنگل، پہلا لفظ کیا ہے؟ جنگل، اور یہ آپ کی کتاب کے صفحے میں خاص الفاظ کی ذیل میں لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے سکھانے، اس کی کیا ادائیگی ہوگی؟ سکھانے۔ عقل، اس کو کیا پڑھیں گے؟ عقل، یہ عقل نہیں ہے، یہ ہے عقل۔ حیوان، اگلا لفظ ہے ہمارا حیوان۔ پھر ہے سنواریں، سنواریں یعنی سجائیں، محتاجوں، اور بھٹکے۔ آخری لفظ کیا ہے آپ کا؟ بھٹکے۔ آپ نے ان تمام الفاظ کے تلفظ کا خاص خیال رکھتے ہوئے ان کی درست ادائی اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، حمد ہماری کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ سب اپنی کتابیں کھولیے، اپنے سامنے رکھیے، اور میرے ساتھ ساتھ اس کو
غور کیجئے کہ میں اس کو کس انداز میں پڑھ رہی ہوں. بعد میں آپ نے بھی اس کو اسی طرح سے لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھنا ہے. میرے مولا میرے داتا، ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا، ساری دنیا تو نے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، جنگل اور پہاڑ بنائے، جنگل اور پہاڑ بنائے، باغوں میں پھل پھول اگائے، تو نے ہی انسان بنائے، تو نے ہی حیوان بنائے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو ہم نے پہلا شعر پڑھا تو یہ اس کی عکاسی کر ہے. کیسے؟ میرے مولا میرے داتا، میرے مولا میرے داتا، ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا. اس میں آپ نے پڑھا مولا، مالک. مولا کیا ہوتا ہے؟ مالک. اور داتا دینے والا، عطا کرنے والا. تو ہمیں دینے والا، ہمیں عطا کرنے والا کون ہے؟ یقیناً ہمارا رب، ہم سب کا اللہ، ہمارے سب کے پیارے اللہ، جن سے ہم ہر وقت مانگتے ہیں اور وہ ہمیں بغیر مانگے اور مانگنے پہ دونوں طرح سے بے شمار عطا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں. ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا. ناتا ہوتا ہے رشتہ، تعلق، واسطہ. ہم سب کا رشتہ، ہم سب کا تعلق، ہم سب کا واسطہ کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. ہمارا سب سے مضبوط رشتہ جو اس دنیا میں ہے وہ ہمارے اللہ سے ہے، کیونکہ اللہ ہمارے مالک ہے، مولا ہے، اور ہم ہر وقت انہی سے مانگتے ہیں. تو یہ آپ کو اس سے اندازہ ہو کہ میرے مولا میرے داتا، ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا، ساری دنیا تو نے بنائی، ساری دنیا تو نے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی. پھولوں، دیکھیں، پھولوں اور پھلوں سے سجائی. یہ تمام کائنات، اس کی تمام خوبصورتیاں، یہ پھول، پھل، درخت، پہاڑ، بادل، آسمان، پرندے، پانی، سمندر، یہ سب کون بنانے والا ہے؟ یہ سب بنانے والا، ان سب کو تخلیق کرنے والا، ان سب کا خالق، ان سب کا نگہبان صرف اور صرف ایک اللہ ہے. جنگل اور پہاڑ بنائے، جنگل اور پہاڑ بنائے، باغوں میں پھل پھول اگائے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس دنیا میں سمندر بنائے ہیں، پھول بنائے ہیں، پھل بنائے ہیں، تو اسی کے پاس صرف یہ قدرت ہے، اللہ کے پاس ہی یہ اختیار ہے کہ اس نے یہ جنگل بنائے. اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے نا کہ اس دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو بے مصرف ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. بظاہر ہمیں اس کا فائدہ نظر آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا. تو اللہ نے ہی یہ جنگل بنائے، اسی نے یہ پہاڑ بنائے. اور پہاڑ کو آپ کو پتہ ہے نا، قرآن مجید میں زمین کی کیل، میخیں کہا گیا ہے، جنہوں نے زمین کو سہارا دے رکھا ہے. تو ان تمام کو بنانے والا، ان تمام کو تخلیق کرنے والا، ان تمام کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. جنگل اور پہاڑ بنائے، باغوں میں پھل پھول لگائے. اگر آپ اس ایک تصویر پہ پیارے بچوں غور کریں، اپنے ارد گرد غور کریں، اور اس کو دیکھتے ہوئے اگر میں آپ سے کہوں تو ایک باغ ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ کی قدرت آپ کو کس طرح سے دکھائی دے رہی ہے کہ مختلف طرح کے پھل ہیں، ایک ایک شاخ کے ساتھ بے شمار پھل ہیں. یہ کوئی انسان، دنیا کی کوئی طاقت ایسا نہیں کر سکتی، لیکن کر سکتا ہے تو صرف کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے بے شمار پھل ہمارے فائدے کے لیے بنائے. ان کو ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خوبصورتی کے لیے پھول بنائے. اگر آپ یہیں پہ دیکھیں تو ایک ہی جگہ پہ ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کتنے حسین اور بے شمار رنگ دکھائی دیتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان اور کس قدر حسین ہے کہ جس نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی. تو نے ہی انسان بنائے، یعنی اللہ نے. یہاں پہ جو تو کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، تو کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو نے ہی انسان بنائے. پیارے بچوں، آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ تمام انسان، عورتیں اور مرد، ایک دوسرے سے مختلف ہیں. کسی کی جو اس کی جلد ہے، اس کی رنگت دوسرے سے مختلف ہے، تو کسی کے بالوں کا انداز، جو بالوں کی ساخت ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. کسی کے دانت مختلف ہے تو کسی کی شکل، پورا چہرے کی جو بناوٹ ہے وہ مختلف ہے. اور ہر انسان اپنی ایک علیحدہ پہچان رکھتا ہے، اپنی ایک علیحدہ شناخت رکھتا ہے. اور ان تمام انسانوں کو بنانے والا خالق ایک خالق ہے، ایک اللہ، ایک مالک. اسی نے
تو نے ہی حیوان بنائے. اب پھر یہاں پہ تو سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پہاڑ، جنگل، باغ، پھل پھول بنائے، بلکہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ مختلف طرح کے حیوان بنائے. کچھ ایسے حیوان ہیں جو بہت بڑے ہیں، زمین کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں، جیسے ہاتھی، یہ زرافہ، شیر، زیبرا، مختلف جانور، بے شمار جانور. کچھ ایسے ہیں پرندے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے جانور ہیں جو اس نے سمندر میں پانی کے لیے بنائے، پانی کے جانور بنائے، پانی کی مخلوق بنائی. تو ان سب کو بنانے والا، ان سب کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ بالکل صحیح، صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ. میں نے آپ کے لیے آپ کو اس کو سمجھا بھی دیا، آپ سب کو اس کے معنی بھی بتا دی، اس کی وضاحت بھی کر دی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے. میں نے مثالی بلند خوانی آپ کے لیے کر دی، آپ کی معلمہ آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے انہی اشعار کی بلند خوانی ایک دفعہ پھر کریں گی، اور آپ سب نے بھی فردن ایک بچے نے اس نظم کے جو 4 اشعار ہم نے پڑھے ہیں ابھی جماعت میں ان کی بلند خوانی کرنی ہے. شاباش کیجئے اس کو. جی تو پیارے بچوں، آپ نے بلند خوانی کر لی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف، اور اب سر انجام دیں گے ایک سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک جو آپ نے شعر پڑھے، آج ہم نے 4 اشعار پڑھے ہیں نا، اور میں نے آپ کو ان کی وضاحت کے لیے ان کی تصویریں بھی ساتھ میں دکھائیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب تک پڑھے جانے والے حمد کے اشعار میں سے اپنی پسند کا کوئی ایک مصرع، پورا شعر بھی نہیں، صرف کوئی ایک مصرع اس کو منتخب کریں اور اس کو تصویری شکل دیں، اس کی تصویر بنائیں. آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ کون سا مصرع اس پہ کیا تصویر بن سکتی ہے. آپ خود بھی اس سے زیادہ بہتر، اس سے اچھی تصویر بھی بنا سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور ہر بچے نے ایک مصرع منتخب کرنا ہے اور اس کو تصویری شکل دینی ہے. جی بچوں، تو آپ نے کر لی یہ سرگرمی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق سے متعلقہ مشق کی طرف. ٹھیک ہے، مشق کے لیے سوال نمبر 1 ہے آپ کی کتاب کا. ہر طالب علم سے باری باری مختلف اشعار پڑھوائیں اور ذیل میں دیے گئے سوالات زبانی پوچھیں. اشعار تو آپ سب نے پڑھ لیے، آپ کی معلمہ نے آپ کو بہت بہتر انداز میں پڑھائے. اب آپ نے ان کو ان سوالات کے جو آج کے اشعار سے متعلق ہیں ان کے جوابات بھی دینے ہیں. سوال ہے آپ کے لیے کہ عربی میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے کون سے الفاظ بولے جاتے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے اور اپنی معلمہ کو اس کا جواب دینا ہے، اور مصرع سن کر شعر مکمل کرنا ہے. مصرع آپ کی معلمہ آپ کو بتائیں گی اور ہم نے صرف وہی مصرع آج کرنے ہیں. یہاں پہ ایک مثال کے لیے آپ کو دیا گیا تو آپ کی معلمہ اس سے ہٹ کے بھی پوچھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کتاب کا سوال نمبر 2 حمد کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھریں. اس میں بھی صرف اتنا حصہ منتخب کیا گیا ہے جتنا آپ نے آج پڑھا ہے، جس میں سب سے پہلے ساری دنیا تو نے بنائی، سجائی یا بچھائی. تو جو درست جواب ہے اس کا انتخاب کرنا ہے اور اس دائرے کو نیلے قلم سے بھرنا ہے. تو پیارے بچوں، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور ان دونوں سوالات کو ابھی کلاس میں کیجیے. جی، کام آپ کا مکمل ہو گیا، شاباش. اب آپ کے لیے آج کا جو گھر کا کام ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ آپ نے گھر سے سوال نمبر 6 کو کر کے لانا ہے. سوال نمبر 6 آپ کا ذیل میں دیے گئے اشعار والدین سے سنیں. آپ نے اپنے امی یا ابو سے کہنا ہے کہ وہ آپ کو یہ اشعار سنائیں اور انہیں بتائیں کہ اس میں شاعر نے کیا کیا کام کرنے کو کہا ہے. اشعار آپ والدین سے سنیں گے، لیکن اس میں جو شاعر کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ آپ ان کو بتائیں گے، اور آپ نے ان اشعار کی املا بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو نئے الفاظ ہیں یا آپ کے والدین آپ کو جو الفاظ بولیں گے آپ نے ان کی املا بھی کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ورک شیٹ آپ کے لیے اس طرح سے میں نے بنائی ہے. میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں، جس میں سوال نمبر 1 ہے آپ کے لیے کہ ذیل میں دی گئی حمد آہنگ اور لے سے پڑھ کر والدین کو سنائے. پچھلے اشعار جو تھے وہ تو آپ کے والدین نے آپ کو سنائے. اب چونکہ آپ بھی آج یہی سیکھ رہے ہیں کہ آپ کو نظم و نثر کو لے، آہنگ، ترنم اور روانی سے پڑھنا آ جائے، تو اس حمد کو آپ نے ان کو آہنگ اور لے سے پڑھ کے سنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوا آپ کا آج کا کام. اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے ہمیشہ کی طرح لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں، لنک موجود ہے. آپ جب چاہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اسے اپنی سہولت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. شکریہ.